السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام پیارے بھائیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارا قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت، سب سے اہم آیت آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے سن رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ آیت الکرسی میں ایک اہم دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں، اس کے پروف میں، برہان میں، دلیل میں اللہ رب العالمین نے 10 دلائل اور 10 عظیم ثبوت پیش کیے ہیں، جن میں سے پچھلے دنوں میں ہم اور آپ 5 اہم ثبوت اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور سارے لوگوں کو تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش اور شفاعت کر سکے۔ یہ 5 اہم بنیادی چیزیں اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثبوت دیے ہیں، جو برہان دیے ہیں، جو دلائل دیے ہیں اپنے حقیقی معبود ہونے کے سلسلے میں، اس ثبوت میں، اس برہان میں، ان دلائل میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا مثیل نہیں، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین جیسا نہیں، اور اس کی وضاحت پچھلے دنوں میں ہو چکی ہے۔ آج 6ٹھی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اپنے حقیقی معبود ہونے پہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور اس کا کئی معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یعنی وہ چیزیں جو گزر چکی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، یعنی یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو گزر چکی ہیں، جو پاسٹ ہیں،
وما خلفہم، اور ان چیزوں کو جو مستقبل میں آنے والی ہیں۔ ایسے ہی ایک معنی یہ کیا گیا کہ اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو دنیا میں ہے اور ان چیزوں کو جو آخرت میں ہے۔ ظاہر ہے ما موصولہ ہے، یعنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، زمین و اس کو دو آیت سے ربط پیدا کرنا، جوڑنا ضروری ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں، اور جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ربط اس سے پہلے والے ٹکڑے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو سفارش کا موقع ملے گا، کس کے بارے میں ملے گا، یہ اللہ کے علم میں، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کسی کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا رہے ہوں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر سفارش کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، جیسا کہ امام ابن عاشور نے ذکر کیا۔ تو اس آیت کا پچھلے آیت سے پچھلے حصے سے اس طریقے سے ربط ہے کہ کیوں کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ سفارش کرنے والا کون ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ، ایک عام بات ہے جو کہی جاتی ہے اور ظاہر عقیدے کی خلل اور گڑبڑی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کے ولی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی، یہ اللہ والے، یا کسی کی وفات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح کے کلمات کہنے سے بچنا چاہیے۔ تزکیہ، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے؟ آپ کو معلوم ان کا انجام کیا ہے، ان کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے یہ؟ آپ کو کیسے معلوم کہ فلاں اللہ والے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ، میرا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن یہ کہ تزکیہ کرنا کہ فلاں اللہ والے ہیں، اس کا علم آپ کے پاس قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی جائے گی جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مینشن کیا گیا۔ باقی تمام لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ میرا گمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ فلاں کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ امام شافعی جنتی ہیں، امام مالک جنتی ہیں، امام احمد بن حنبل جنتی ہیں، امام ابو حنیفہ جنتی ہیں، امام بخاری جنتی ہیں، امام مسلم جنتی ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ۔ ان کے بارے میں بھی اس طریقے سے تزکیہ کرنا کہ فلاں جنتی ہیں، یہ عقیدے کے اندر بہت بڑا خلل اور غلطی ہے۔ کسی کے گناہ کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا کسی کے اجر و ثواب اور اس کے معاملے کو دے کر کے بالکلیہ یہ کہنا کہ بس آپ کی تو نیا پار ہو گئی، آپ کو کچھ نہیں ہونا، ایسا قطعاً نہیں کہا جاتا۔ پچھلے زمانے میں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگ تھے، ایک آدمی نیکی کرتا، دوسرا برائی کرتا۔ نیکی کرنے والا برائی کرنے والے کو روکتا رہتا تھا، نہ ماننے کی شکل و صورت میں ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں بخش نہیں دے گا۔ مستقل اس کے گناہوں سے عاجز آ کر کے اس نیک شخص نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے جب دونوں کو موت دی تو اس کی کلاس شروع ہو گئی، جس نے یہ کہا، نیک آدمی کی، جس نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اختیار تم کو کس نے دیا؟ معاف کرنا نہ کرنا یہ میرا معاملہ ہے۔ اور اللہ نے اسے معاف کر دیا اور پکڑ اس کی لے لی۔ اس لیے زبان کا ایسے موقع پر استعمال صحیح کیجئے، اور زبان کا استعمال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے عقیدے اور منہج کو
درست کیے ہوئے، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ کیا ہے آتا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو اس سے پہلے والے ٹکڑے میں بیان کیا گیا کہ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سفارش کا مستحق ہے، کون کر سکتا ہے. یہ سارا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ای ان اللہ یعلم ما بین خلقہ من الامور الماضیہ. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ان تمام معاملات کو جو گزر چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. ساری کی ساری چیزیں فعلم اللہ محیط بما کان وما یکون. اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہیں ان چیزوں کو جو ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونے والی، اور جو ہو ہی نہیں ہے. اگر ہوتی تو کیسی ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. جو ہو چکی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہونے والی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. جو مستحیل چیزیں ہیں، امپاسبل اور ناممکن چیزیں ہیں، وہ بھی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. اسی لیے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے. بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحیل چیزوں پہ قادر نہیں. جو چیزیں نہیں ہو سکتی اس پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. کہاں ملے گی آیت آپ کو؟ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں کتنے الہ ہیں؟ ایک الہ، ایک معبود ہے. کیا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ مستحیل ہے کہ کوئی دوسرا معبود ہو اللہ کے علاوہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے روئے زمین پر تو کیا ہوتا؟ لفسدتا. تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتے، مستحیل ہے کہ ہو اللہ کے علاوہ. لیکن اگر ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اور یہ کہ وہ چیزیں جو ہوئی نہیں ہیں اگر ہوتی تو کیسے ہوتی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ علم ہے اس کے متعلق انسان کا ایمان اور عقیدہ بالکل کیا ہے؟ پختہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات میں سے جو اللہ سے کبھی الگ اور جدا نہیں. یہ صفات ذاتیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کا علم کبھی اللہ سے جدا اور الگ نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی، بعض صفات ذاتیہ ہے، بعض صفات فعلیہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا چلنا وغیرہ. یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب ہوتی ہیں. لیکن صفت علم جو اللہ تعالیٰ کی وہ کیسی ہے؟ یہ لا ينفك عن ذاته ابدا. صفت علم اللہ تعالیٰ کی یہ کبھی اللہ سے جدا اور الگ نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے اندر کا کوئی لمحہ ایسا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے علم سے خارج ہو نکلی ہوئی، ایک بھی چیز. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہی گرتا ہے. زمین و آسمان میں کہیں بھی ایک حرکت بھی ہوتی ہے تو اللہ کے علم سے خارج. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کچھ اور سوچتے، میں کچھ اور سوچتا ہوں، فلاں کچھ اور سوچتے. کون کیا سوچتا ہے سب اللہ کے علم میں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا آدمی کو اگر ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے تو اس کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے. کہ ایک بھی حرکت ہماری ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. جو گناہ کر کے ہم بھول گئے وہ بھی اللہ کے علم میں. جو گناہ ہمیں یاد نہیں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے نکلی ہوئی ہو اور خارج ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وسع کل شیء علما. اس کے علم نے
ہر چیز کو گھیرے رکھا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے ایگزٹ ہو، نکلی ہوئی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اسی لیے جب قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اور جو وہ کتاب جو تیار کی گئی ہے ہمارے اعمال کی، تو بندہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس رجسٹر کو، اس نامہ اعمال کو، جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی کیا ہے نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، بندے نے جو عمل کیا ہے سب اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کی کتاب کے اندر کیا ہے، اقرا کتاب، اپنے کارنامے خود پڑھا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ خود کافی ہے تیرے لیے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا، تیری کتاب تیرے پاس موجود ہے، تو خود پڑھ لے کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا، اقرا کتابک۔ تو سب کچھ اللہ کے علم میں سے سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، مزید اللہ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو ہمارے تمام اعمال کو کیا ہے لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی وسع کل شیء علما، اللہ نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو کیا ہے گھیرے رکھا ہے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، شرک کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، تو فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، ٹھیک ہے ہم تم بات کر رہے ہیں، لیکن جو گزر گئے ہیں شرک پر، جو گزری ہوئی قومیں جن کے بارے میں تمہیں بھی نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم، ان کا کیا معاملہ؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا قال فما بال القرون الاولی، جو گزرے ہوئے لوگ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، ابھی پیغمبر کہتے ہیں اس کا علم میرے رب کے پاس اس کی کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے اوجھل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسی بات ذکر کر رہا ہے اپنے متعلق، اپنے الہ اور معبود ہونے کے متعلق، کہ جس طرح کی خوبی کسی کے اندر پائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے عظیم کیوں نہ ہو، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوگا۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا، اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ پیٹھ پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بتا پائیں گے؟ اتنا کمزور انسان کا علم۔ یہ چھوڑیے، بلکہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی کہ بڑے بڑے انبیاء اور پیغمبروں تک کو بھی اس کا کیا ہے علم نہیں ہے، بڑے بڑے پیغمبروں تک کو بھی کیا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ جو کچھ ہے، جو گزر گیا، جو ہونے والا، ساری چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب شک نہیں ہوتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو پختگی کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ جو اس کی حقیقت ہے اس کو بالکل یقینی طور پر جاننے کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے قرآن میں کتنے پارے ہیں، تو آپ یقینی طور پہ کہتے ہیں 30 پارے ہیں، یہ علم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا شاید 30 یا 40 ہے، یہ علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ وہ چیز جو حقیقی شکل و صورت میں موجود ہے، اس کو آپ کیا ہے بالکل یقین کے ساتھ جانتے ہو۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ کتنے پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، تو آپ کہیں 25، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ اب دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جہالت ہے۔ لیکن یہ جہالت وہ ہے جو چلنے لائق ہے۔ یہ جہالت کون سی ہے؟ بھائی آدمی کہتا تھا آدمی مجھے نہیں معلوم، یہ جاہل ہے، لیکن اس کا جہل مرکب نہیں، بڑا جاہل نہیں ہے۔ آدمی کل اس کو کم سے کم معلوم ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو کل سیکھ لے گا وہ۔ لیکن اس میں مسئلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر پوچھا جائے
کتنے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ 30 نبیوں کا ذکر کیا گیا، 35 نبیوں کا ذکر کیا. یہ جہل مرکب ہے، یہ جانتا بھی نہیں ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتا. اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے. ہمارے معاشرے میں یہی لوگ زیادہ ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یہی لوگ زیادہ ہیں. تو یہاں پر دیکھیں امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ذکرہ بذالک انہ المحیط بکل ما کان وبکل ما ہوا کائن علما لا یخفی علیہ شیء منہ، کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی چیز اس کے علم سے مخفی، پوشیدہ اور ہڈن نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ دلیل علی احاطۃ علمہ بجمیع الکائنات، اس آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو گزر گئی ہے، جو ہو رہی ہے، جو ہونے والی ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا. اسی لیے اس حقیقت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن میں وہ آیات جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں وہ سب سے زیادہ ذکر کی گئی ہے. جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی توحید کی آیت ہے، سب سے زیادہ ریپیٹیشن اسی کا ہوا، سب سے زیادہ ریپیٹیشن اسی کا ہوا. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی مشیت کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. 1400 سے زیادہ آیات ذکر کی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یعنی یرید، یشاء، اس طریقے سے شاء یعنی جس میں اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اس طرح کی آیت 1400 سے زیادہ مقامات پر ذکر کی گئی. اس کا ذکر ہوا اللہ کی مشیت کا، اللہ کی چاہت کا، کیونکہ یہی توحید ہے. اور قرآن میں اس سے بڑی کوئی حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا. قرآن کے نزول کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان. آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن سے عمدہ کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے. اور جو قرآن نہیں جانتا ہے وہ اللہ کا ادراک کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا. خود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کتنی تفصیل سے یہ باتیں کیا ہے بیان فرمائی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور ایک قاعدہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں وہ بندوں میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. اگر اللہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس آیت کو دیکھیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جیسے آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی میں، سیم اسی طریقے سے آپ پائیں گے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اور کوئی بھی شخص علم کے اعتبار سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. سورہ حج کی آیت نمبر 76 میں. اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ تو بالکل سیم الفاظ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، 4 مقامات پر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ حج کی آیت نمبر 76، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28. چاروں مقامات پر ایک ہی طریقے سے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. باقی یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی آیات تو قرآن میں کیا ہے بھری پڑی ہوئی. مثال کے طور پر قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ وہ چیزیں جو تم اپنے دل میں چھپا رہے ہو یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. چاہے تم دل میں رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. صرف تمہارے دل کا معاملہ نہیں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین کیا ہے جانتا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. آپ کہہ دیجئے تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو بتاتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. واللہ بکلی شیء علیم, اللہ ہر چیز کا جاننے والا. سورہ الحجرات کے آیت نمبر 16 میں. تو اس طرح کی جو آیات ہے, اس طرح کی جو آیات ہے وہ تو کثرت سے قرآن میں کیا ہے آپ پائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت کیا ہے, صفت العلم ہے, کہ اللہ رب العالمین جو ہے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے, گھیرے ہوئے, کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے. یہ جتنی بھی آیات کی تعویل غلط کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے, وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم بھی رہو. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, آپ ڈرے نہیں اللہ ہمارے ساتھ. جب غارے ثور میں تو کیا مطلب, دو میں تیسرے اللہ رب العالمین وہاں تھے نہیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کا علم, یہ سب اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما, اللہ آپ نے ہر چیز کو اپنے علم اور رحمت کے اعتبار سے کیا گھیر رکھا. ان اللہ عنده علم الساعة, اللہ ہی کے پاس کیا ہے قیامت کا علم, کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں. جو قیامت کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری دے کر کے رخصت ہو گئے ہمارے اور آپ کے پیغمبر, ان کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے. وہ فرشتہ جو اللہ کے پاس سے پیغام لے کر آ رہا, اسے بھی قیامت کا علم نہیں کہ قیامت کب ہے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تھا کہ متی الساعہ, قیامت کب ہے, تو آپ نے فرمایا مل مسئول عالم بانہا من السائل, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. دونوں برابر ہیں, نہ جبریل کو علم ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ قیامت کب آئے گی. انما العلم عند اللہ, علم صرف اللہ کے پاس. علم کس کے پاس ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب یہاں پر ایک اہم بات ہم اور آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ ہر طرح کا علم اللہ کے پاس ہے, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا بھی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ خبر بھی دی کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, کہ اللہ سے زیادہ سچی گفتار کرنے والا, سچی بات کرنے والا کون, اللہ سب سے زیادہ, سب سے سچا. تو اگر اللہ کوئی بات ایک مرتبہ بیان کر دے تو کیا ہے, کافی. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اگر کوئی بات بیان کی ہے تو وہ بات کس قدر ہمارے لیے کیا اہم ہے. اگر اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تم جو کچھ کرتے ہو نا وہ میرے علم میں, یہ کافی تھا کہ نہیں. ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا قرآن میں کئی ایک جگہ کہ تم جو کچھ کرتے ہو میرے علم میں, تو یہ ہمارے لیے کافی تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آدمی ہر لمحہ اللہ کی پکڑ کا احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا, اللہ اس کے بارے میں جان رہا, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے نکلی ہوئی نہیں. جب اس بات کا آدمی کو ادراک ہو جائے, احساس ہو جائے, ہر لمحہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارناموں کو جان رہا ہے, اس کے عمل کو جان رہا ہے, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی جان رہا ہے, جو کچھ سوچتا ہے وہ بھی جان رہا ہے, جو اشارہ کرتا ہے وہ بھی جان رہا ہے. جب کوئی آدمی تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جان لیتا ہے کہ سب اللہ کے علم میں ہے, تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, پھر انسان کی زندگی بڑی مناسب ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیمرے کی زد میں ہے آپ, تو آپ کی زندگی بالکل مناسب ہو جاتی ہے, مرتب ہو جاتی ہے زندگی آپ کی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ. صرف یہ جو خراب بھی ہو سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ نہ صحیح کر سکے, جو بھی ہو, لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس وقت آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے, آپ ان اشاروں کو جس میں آپ جانتے ہیں کہ کیمرے نہیں لگے ہوئے, تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کا کیا عمل ہوتا ہے. اور جہاں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اس کیمرے پہ اشارے لگے ہوئے, آپ کی زندگی کیسی ہو جائے, تو آپ
کیمرے سے اپنے آپ کو تھوڑا دیکھیں کہ کیمرے ہونے اور نہ ہونے سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ آپ کا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے, کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے نکلی ہوئی ہو. تو کیمرے کا اگر ڈر ہے تو ہم زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے, اس کی پکڑ کا احساس کیوں نہیں ہے. اتنی اللہ کی مخلوق سے اگر اتنا ڈر ہے تو پھر خالق سے میں ڈر کیوں نہیں. اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ ایمان اور عقیدہ جو ہمیں رکھنا چاہیے وہ ہمارے پاس کیا ہے, نہیں ہے. جیسے مشہور واقعہ اور درست بھی ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ ظاہر ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے, اس سے معلوم ہوتا زمانے سے ہوتا آ رہا تھا. تو بچی نے جو جواب دیا تھا ماں کے سوال پر کہ کیا ہوا, اگر عمر نہیں تو عمر کا رب کیا ہے دیکھ رہا, عمر نہیں تو عمر کا رب دیکھ رہا. یہ جو احساس ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی کا نتیجہ کہ وہ جو بچی تھی وہ بچی امیر المومنین عمر بن خطاب کے یہاں بہو ہوئی, پھر اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اسی بیٹی سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے جو خلفائے راشدین تک میں شمار کیے جاتے ہیں. اتنا بڑا کام کر گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. تو جب انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ خوف اور احساس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یقینی طور پہ بندے کو کیا ہے ملتا ہے. آگے اللہ رب العزت اس آیت میں ایک اہم اور چیز کا بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے, قدریہ جن کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے افعال کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسے جب ہم کوئی چیز کر لیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز آتی ہے, جب تک ہم نہیں کیے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں. یہ آیت کیا ہے ان کا رد کرتی ہے کہ نہیں, جو ہم کر چکے ہیں, جو کرنے والے ہیں, جو کریں گے, وہ سب کا سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. مجھے تو نہیں معلوم, آپ کو تو نہیں معلوم کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا, لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا, لیکن ہمارے اپنے علم میں نہیں. اسی لیے اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا تو آدمی اس سے بچنے بچانے کا کیا ہے اہتمام کرے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اسی سے ملتا ہوا ٹکڑا ہے یہ, لیکن دونوں میں فرق بہت ہے. دونوں میں فرق کیا ہے بہت ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جانتے, کسی چیز کا احاطہ نہیں کیے ہوئے. اور لوگ اللہ کے علم میں سے, جس علم کا بھی ذکر ہوا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ ان کے سامنے ہے, جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور مخلوق اللہ تعالی کے اس علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہیں مگر اتنا ہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے, جو اللہ نے چاہا ہے. یعنی اللہ کے علم میں سے بندے کو کچھ بھی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا ہے سکھا دیا ہے. ایک معنی یہ ہے, ایک معنی کیا ہے یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور بندہ لوگ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اپنی ذات و صفات کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا. یہ معنی بھی درست اور صحیح ہے. ہم اور آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہے؟ ہم اللہ کی مخلوقات تک کو نہیں جانتے. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تک کو نہیں جانتے. جو فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ کرسی کی بحث آئے گی تو اتنے آئے گا یہ معاملہ کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, عرش سب سے بڑی مخلوق ہے,
جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کی عظمت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقیہ 700 عام، کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اتنے عظیم ہیں کہ ان کے کان سے لے کر کے کندھے تک کی مسافت اور دوری جو ہے وہ 700 ایئر ہے، 700 سال ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهِمْ وَيَحْمِلُ عَرْشَ کیسے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے قیامت کے دن، یوم ثمانیہ۔ تو وہ جو فرشتوں کا معاملہ، ان کی عظمت کا معاملہ کیا ہے کہ کان سے لے کر کے کندھے تک کی مسافت کو طے کرنے کے لیے 700 سال چلنا ہوگا۔ تو پھر کیسے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مکمل احساس آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اپنی ذات و صفات کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يطلع احد من علم اللہ علی شیء الا بما علمہ اللہ عز وجل، کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شخص اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جانتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اسے سکھایا، جتنا اللہ نے اسے بتایا، اس کے علاوہ کوئی آدمی اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے کعب بن مالک کی روایت جو خضر کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا، لمبا واقعہ ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے، جب کشتی پہ سوار ہوئے اور لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر ہے تو پیسے نہیں دیے، لیکن وہاں پر ایک واقعہ یہ ہوا جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ فجاء عصفور، ایک پرندہ آیا، چھوٹا پرندہ آیا، فوقع علی حرف السفینہ، اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر کے سمندر میں 1 یا 2 ٹونگ اس نے لگائے۔ موسیٰ اور خضر دونوں زمانے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے دونوں وہاں موجود ہیں۔ تو خضر نے کہا یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے، میرے پاس اور تمہارے پاس جو علم ہے، اس علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا سمندر کے اندر کے پانی کو اس چڑیا نے کیا ہے کم کیا ہے۔ یہ بھی نقص جو معاملہ ہے، نقص کمی کا، یہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نقص نہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے اس چڑیے نے سمندر کے پانی کو کچھ بھی کم نہیں کیا، ایسے ہم اور آپ کے علم، جتنا بھی علم ہے، اس سے اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی سیکھ لے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی پہنچ سکتا ہے جتنا اس پرندے نے پانی لیا ہے سمندر سے۔ یعنی آدمی کو بہت تھوڑا علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ جس علم پر انسان کیا ہے گھمنڈ اور اتراتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اس کے علم کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر چند چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے اور اعمال کی اصلاح ہو سکے۔ یہ جو دونوں آیات اللہ نے ذکر کیے، دونوں آیت کا جو 2 حصہ کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو دنیا میں، جو آخرت میں، تمام۔ اس میں کیا ہے؟ ساری چیزیں ہے کہ نہیں، انبیاء ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، سب اس میں کیا ہے؟
شامل ہو گئے. یعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ کے علم سے نکلا ہوا ہو, جو اللہ کے علم سے کیا ہے, نکلا ہوا. اور یہ کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی اللہ کا علم نہیں سیکھ سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ کیا ہے سکھا دے, جو اللہ تعالیٰ بتا دے. گویا کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اس روئے زمین پر, نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکے گی, جو اللہ تعالیٰ کے علم میں انٹرفیئر کر سکے. جو چیز, جو علم اللہ کے لیے خاص ہے, وہ علم کسی کے پاس بھی ہو سکے, چاہے وہ انبیاء ہو, رسول ہو, پیغمبر ہو, فرشتے ہو, کوئی بھی ہو. جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عالم الغیب ان کو معلوم ہے, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے جنات ہوں, چاہے انبیاء ہوں, اور باقی فرشتے جو ہے ولی وغیرہ کا معاملہ تو اور کمزور ہے. ان سارے لوگوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے, اتنا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو دیتا ہے. مشہور بات ہے ان میں سے پہلی بات, فرشتوں کے علم کی نفی دیکھیے, جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے بہت زیادہ جاننے والے ہیں. ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ تم اے اللہ تو ایسے لوگوں کو بنا رہا ہے جو زمین میں کیا فساد برپا کریں گے, خون خرابہ کریں گے, اور ہم تیری تسبیح و تحمید کے لیے کیا ہے کافی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, خبردار جو علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے, جو علم مجھے وہ تمہیں نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وعلم آدم الاسماء کلھا, فرشتوں کو یہ کہا کہ میرے پاس تو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو کئی چیزیں سکھائی اور کہا کہ یہ میں نے جو تمہیں سکھایا ہے, اور جن کو فرشتوں کو نہیں سکھایا, جو میں نے تمہیں سکھایا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا, ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کریں. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے سکھایا وہ فرشتوں کو پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اور کہا کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ. فوراً فرشتوں کے احساس ہو, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم, تو یقیناً علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر دیکھیے, اگر فرشتوں کو معلوم ہوتا, ان کے علم میں ہوتا تو یہ سوال کرتے نہیں, اس طرح کی بات کرتے. گویا کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا اس بات کا, اور جو کچھ اللہ نے آدم کو سکھایا اس کا بھی علم فرشتوں کو نہیں تھا. تو جو چیز اللہ نہ بتائے وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی, کسی کو بھی معلوم, چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے غیب کی فرشتوں سے, کہ فرشتوں کو اس کا علم نہیں معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کے پاس کیا علم ہے, نہیں معلوم تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوقات پیدا کر رہا ہے اس کا کیا معاملہ, اس کا علم کیا انہیں نہیں تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے علم غیب کی نفی کی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ جناتوں کو غیب کا علم ہے. یہاں تک کہ پہلے زمانے میں تو اور زیادہ تھا, مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے بھی علم غیب کی نفی کی کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, کل کیا ہونے والا ہے اس کا کچھ علم ان کو نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اللہ نے جناتوں کو ان کے ماتحت کر رکھا تھا, وہ ان کے لیے کام کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. جو مہم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام وہ کیا ہے وہ کرتے تھے. اسی کی ایک تصویر دیکھیے کہ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیہ الموت
ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سورہ سبا کی آیت نمبر 14. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناتوں کو غیب کا علم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے سلیمان کو موت دے دی علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی جان ہی نہیں سکا کہ ان کو موت واقع ہو گئی ہے. لکڑی کا سہارا دیے زمین پہ کھڑے تھے. ما دلهم على موته، ان کی موت کا علم کسی کو ہوا ہی نہیں. کب ہوا؟ الا دابۃ الارض تاکل من ساته، مگر وہ جو دیمک کہتے ہیں وہ لکڑیوں کو کھاتا رہا یہاں تک کہ فلما خر، جب لکڑی بالکل گھل گئی، ختم ہو گئی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے، تبینت الجن، تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے، جنات غیب جانتے تو کیا ہے، وہ اس عذاب میں ٹھہرے نہیں. یعنی کام کر رہے ہیں، کاج کر رہے ہیں کہ یوسف سلیمان علیہ السلام کیا ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ زمانہ گزر گیا. اور اتنا کہ موقوفاً یہ روایت مسند بزار میں، طبرانی میں، مستدرک حاکم میں ہے اور شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں موقوفاً یہ روایت صحیح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک درخت اگ رہا ہے، تو اس سے پوچھتے تھے سلیمان علیہ السلام تمہارا نام کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا، تو پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ درخت جواب دیتا کہ میں فلاں ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں بیر ہوں، میں نیم ہوں، میں فلاں ہوں، جس طریقے سے. تو پھر پوچھتے لأی شیء انت، تم کس کام کے لیے ہو، کیا کام آتے ہو؟ تو اگر اس کو زمین میں اس کی کھیتی کرنی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے. وَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَتْ، اور پھر وہ درخت بتاتا کہ میں فلاں بیماری کا علاج ہوں تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا، یہ درخت فلاں بیماری کے علاج کے لیے، یہ پودا فلاں بیماری کے علاج کے لیے. فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ رَأَىٰ شَجَرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا، ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام، تو اپنے سامنے ایک درخت کو اگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ تو کہا الخروب. تو کہا کس کام کے لیے ہو تم؟ تو کہا کہ لخراب هذا البيت، میں گھروں کو تباہ کر دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں، جہاں گھس جاتا ہوں وہ سب کیا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہم عمی علی الجن موتی حتی یعلم الانسان ان الجن لا یعلمون الغیب. اے اللہ تو اس کے ذریعے سے، یعنی تو لوگوں کو یہ خبر دے دے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں، تو اس کو ذریعہ بنا دے، یعنی میری موت کو اس کے ساتھ کیا ہے واقع کر دے. چنانچہ ہوا یہ کہ وہ اسی جو لاٹھی تھی عصا، اس کو زمین پہ گاڑا، اس پہ فتوکا علیہا، اس پہ ٹیک لگائے، حولا میتا، ایک سال تک کیا ہے اس پر وہ یعنی وفات پا چکے تھے، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. والجن تعمل، اور جن کام کرتے رہے، جن کیا ہے کام کرتے رہے. فاکلتها الارض، دیمک نے اسے کھا لیا، پھر وہ زمین پر گر گئے. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر جناتوں کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ ایک سال ہو گیا ہے سلیمان علیہ السلام کو کیا اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ بھی کیا ہے، جناتوں سے غیب کی نفی ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے. ایسے ہی آدم علیہ السلام کے بارے میں مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے. خلق تو بیدی، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ شان ہے ان کی. لیکن سب جانتے ہیں کہ آدم و حوا کو شیطان آیا اور اپنے مکر و فریب میں پھنسا لیا، اور جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر رکھا تھا اسی درخت کا پھل تک کھا لیا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب آدم و حوا، آدم جو اللہ کے عظیم نبی ہے، اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا، غیب کا علم ہوتا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے،
یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، تو کیا وہ درخت کے قریب جاتے اس کا پھل کھاتے؟ ان کا پھل کھانا، درخت کے قریب جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا یہ بندہ ہمارے حق میں یا ہمارے مخالف ہے. یہ بھی کیا بہت بڑی دلیل ہے. اسی طریقے سے چوتھا واقعہ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کشتی جب تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جائے، یا بنی ارکب معنا، لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں، لا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا جہاں پانی نہیں پہنچے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. المہم ڈوب گیا، چلا گیا. اب نوح علیہ السلام اس کے والد تھے، باپ تھے. ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اپنے گھر سے ہے، میرے اپنے خاندان سے ہے. وان وعدك الحق، اور تیرا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے کہ تو میرے اہل کی حفاظت کرے گا. وانت احکم الحاکمین، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو میری اہل کی حفاظت کرے گا اور تیرا وعدہ حق ہے، سچ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل درست اور صحیح نہیں ہے. فلا تسألنی ما ليس لك به علم، ایسی چیز کا سوال تم مجھ سے نہ کر جس کا علم تیرے پاس نہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فلا تسألنی ما ليس لك به علم، وہ چیز مجھ سے مت مانگ جس کا علم تیرے پاس نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں وارن کرنا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. فوری طور پر احساس ہوا نوح علیہ السلام کو. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے تجھ سے وہ چیز مانگی جس کا میرے پاس علم نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں درگزر نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. ایک نبی کی زبان ہے، یہ عظیم پیغمبر کی زبان ہے یہ کہ آپ نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، ہمیں بخش نہیں دیا تو میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے جاؤں گا. امام سعدی عبد الرحمن السعدی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اس آیت کی وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ نُوحًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يكن عنده علم بأن سواله لربه في نجاة ابنه محرم. کہتے ہیں امام سعدی رحمہ اللہ کہ اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین سے اس طرح کا سوال کرنا حرام ہے، اس بات کا علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو نوح علیہ السلام قطعاً اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی زجر و توبیخ کے مستحق نہ ہوتے. تو ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آئے گا اور یہ سوال کرنا میرا کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا علم کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ بڑے پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ وہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ہم اور آپ نے بڑا بنایا، کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جسے اللہ نے بڑا بنایا. ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا واقعہ سبھی جانتے ہیں. خواب دیکھ کر کے فلسطین سے مکہ آ جاتے ہیں، پوری تیاریاں کرتے ہیں، لخت جگر کو لے کر جاتے ہیں. یہ باتیں اگر ان کے علم میں ہوتی کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا تو کیا وہاں سے وہ جاتے؟ اور پھر اگر اس بات کو وہ جانتے تو پھر ان کی عظمت کا کوئی پہلو اس میں نہیں رہ جاتا. اگر یہ ساری باتیں پہلے سے وہ جانتے تو پھر ان کے عظمت کا کوئی پہلو نہیں رہ جاتا. عظمت کا پہلو تو اس لیے ہے کہ وہ واقعی اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے والے تھے. اگر وہ یہ جانتے کہ نہیں اس بچے کی جگہ پر کسی جانور کو ذبح کیا جانا ہے تو پھر ان کی عظمت کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا. تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ وہ بے خبر تھے، ان چیزوں کا انہیں علم نہیں تھا. جب چیزیں ہو رہی تھی تو پھر ان کے علم میں یہ باتیں کیا ہے؟ آ رہی تھی.
ایسے ہی آگے آتے ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، سب جانتے ہیں ان کی لاٹھی کے بارے میں، یہ بھی جانتے ہیں کہ جب لاٹھی رکھی تو خود اپنی ہی لاٹھی سے بھاگنا شروع کر دیے. وان القی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الآمنین. لاٹھی رکھی تو گویا کہ سانپ بن کے آپ خود اپنے ہی لاٹھی سے ڈر کے بھاگنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، آگے بڑھو اور اس کو پکڑو. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس کو پکڑنے سے لاٹھی ہو جائے گی، تو ڈر کر بھاگتے. نہیں علم تھا ان کو، اس کا علم کیا ہے؟ نہیں تھا. کیونکہ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں واقع ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبھی ہوتی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون پیچھا کر رہا ہے، بالکل پیچھے آ گیا ہے، سامنے سمندر ہے، سارے لوگ ڈرنے لگ گئے. لیکن اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا مار دیا لاٹھی. اگر ان کو علم ہوتا کہ میرے لاٹھی مارنے سے فوراً سمندر میں راستہ ہو جائے گا تو مار نہیں دیتے، لیکن انتظار کرتے رہے. اللہ نے جب کہا کہ لاٹھی مارو سمندر پہ تو مارا تو راستہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ اور ہم میں سے ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جا رہا، جیسے دروازہ کھول رہا تو وہ کھڑا ہوا ہے، معلوم نہیں اس کو کیسے کھولنا ہے. جب دوسرا آدمی بتاتا ہے ایسے کھولنا ہے تو کھول لے جاتا ہے. اگر اسے پہلے سے معلوم رہے تو کھڑا رہے گا نہیں، کھول لے گا وہ. تو یہاں پر دیکھیے جب چیز واقع ہو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو ان کو معلوم ہو گویا کہ پہلے سے علم نہیں، غیب کا علم نہیں. ایسے ہی یوسف کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ یعقوب بڑے پیغمبر ہیں، بڑے عظیم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی کے والد ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں. کتنا مقام و مرتبہ اکٹھا اور جمع کیے ہوئے. لیکن یعقوب کی جدائی پر آنکھیں سیاہ ہو گئیں، روشنی چلی گئی، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے. لیکن اتنا نہیں معلوم ہو سکا کہ یوسف کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. کیا بھائی ان کی اولادوں نے جو ہے جو اس میں ڈال دیا، کیا کنویں میں ڈال دیا، یہ نہیں معلوم ہو سکا. مصر کے اندر ہے، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. اگر یہ معلوم ہوتا تو کیا وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پریشان ہوتے؟ ظاہر نہیں ہوتے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا. ایک پیغمبر ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو ان کو بھی اس کا علم، اگر علم ہوتا تو پھر جا کر کے کنویں سے نکال لاتے، جا کر کے مصر میں ملاقات کر لیتے. لیکن اس کا علم نہیں تھا ان کو. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. سب پیغمبروں سے نفی کی جا رہی کہ ان کو غیب کا علم، ان کو اتنا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے. ایسے ہی سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن خود کہتا قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. کتنی بڑی طاقت ہے اس سلطنت. ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں، چرند پرند کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں. لیکن اتنی چیزوں کا علم ہے جتنا اللہ نے انہیں دیا، باقی کسی چیز کا علم نہیں. پرندوں کی بات سمجھ رہے ہیں، درختوں سے بات کر رہے ہیں، چوٹیوں کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب ان کی عدالت لگی ہوئی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تو جب سب بندی ہو رہی ہے، اکٹھا اور جمع کیا جا رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہا. دیکھ اتنی بڑی طاقت، لیکن ہدہد پرندے کے بارے میں علم نہیں، کیوں کہاں ہے؟
اور کہا لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا پھر ہدہد کیا ہے کوئی واضح عذر لے کر کے آ جائے. فمکث غیر بعید، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا ہدہد آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به. ہم کہتے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ اگر میں کہہ دوں آپ کہہ دیں کہ اللہ کے پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے تو آپ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. ہدہد پرندے نے آ کر کہا احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں، وہ بات جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے لیکن جو خبر میں لے کر آیا ہوں، جو بات میں لے کر کے آیا ہوں، اس کا علم آپ کو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک پرندہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا سے ایک یقینی اور پختہ خبر لے کر آ رہا ہوں. ہم توحید سمجھے یا نہ سمجھے لیکن یاد رکھیے کہ سارے پرندے پرند سب توحید والے، سب موحد ہیں، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے. کسی چرند پرند کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے. سب ایک اللہ کی عبادت، یہ سینس، یہ شعور اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. اس لیے آپ یہ سورہ النمل ہے، النمل سورہ چیونٹی جس کو کہتے ہیں، 22 23 24 نمبر کی آیت پڑھیے. اب اس نے ہدہد نے خبر دینی شروع کی. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندہ خبر دے رہا ہے. جو علم پرندے کو اللہ نے دیا وہ سلیمان کو نہیں تھا علیہ السلام. پرندے نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو پایا جو حکومت کر رہی ہے اور ہر طرح کی نعمتیں اس کو دی گئی ہیں. ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت شاہی بہت بڑا ہے. اب یہ ایک ملک کا نقشہ کھینچا. کوئی ملک خوشگوار ہو فائنینس کے اعتبار سے، بیوٹی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، یہ بنیاد نہیں. پہلے کہا کہ دیکھیے اس ملک کے اندر حکومت ایک خاتون کر رہی ہے، ہر طرح کی نعمت دی گئی، بہت بڑا تخت شاہی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ عیب کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس ملکہ کو، اس کے قوم کے لوگوں کو اللہ کے علاوہ چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے پائے، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پائے. یہ دیکھیے ایک چرند کے اندر، ایک پرندے کے اندر یہ احساس ہے کہ کسی ملک کے اندر کی خوشحالی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ساری نعمتیں دی جائیں. خوشحالی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا نام نہیں ہو رہا، اللہ کا سجدہ نہیں ہو رہا. کہا کہ میں نے اس بادشاہ کو، اس ملکہ کو، اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے عمل کو کیا مزین کر رکھا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور ہدایت پہ نہیں ہے. بہرحال آگے پورا ایک معاملہ ہے. سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہتے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، یہ ایک لیٹر لے کر کے جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹے ہو. یعنی اس کا بھی علم نہیں، اس کا بھی کیا ہے؟ علم نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ واقعی. اسی لیے امام قرطبی نے اس پر جو کمنٹ لکھا ہے اس آیت کے گزرنے کے بعد، کہا ای علمت ما لم تعلمه من الامر، پرندے نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. ہدہد نے کہا میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے اس معاملے میں. فَكَانَ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں. یہ رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں. اتنا واضح. اسی طریقے سے آپ پڑھتے جائیں یونس علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی بھاگے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے میں تاخیر کی، اپنی قوم سے غصہ ہوگا. اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے بعد یہ انجام ہونا، یہاں سے جانے کے بعد یہ انجام ہونا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایسا کرتے نہیں، علم تھا ان کو. اس کا بھی کیا ہے؟
لیکن یہ بھی بڑا جرات کا کام ہے عام لوگوں میں بولنا. اب ایسا مزاج بنا دیا گیا, ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہ ولیوں کے بارے میں کہہ دے تو لوگ یہاں تو انبیاء کا ذکر ہے, تو یہ کہہ دے کہ اس کا علم نہیں تھا تو بہت بڑا معاملہ کیا ہے ہو جائے گا. ایسے ہی آخری بات اس سلسلے میں, اور انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں, حالانکہ کئی اہم پوائنٹ تھی اس میں اور بھی, وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر ہوا, اور آئیے سارے پیغمبروں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہوئے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں صحیح بخاری موجود ہے, ریل کے زکوان کے وسیع چند قبیلے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں کچھ قراء عالم لوگوں کو دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیکٹ کر کے چن کر کے 70 قراء کو دیا تھا. کتنے؟ 70 قراء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور وہ لوگ ان قراء کو لے کر کے گئے اور بیر معونہ کنواں تھا, وہاں جا کر کے ان لوگوں کو کیا کیا, ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو اثر پڑا تھا وہ یہ کہ 1 مہینے تک, کتنے دنوں تک؟ 1 مہینے تک, فقنت شہرا يدعو على رعل وذکوان وبنی لحیان. انس بن مالک کہتے ہیں کہ 1 مہینے ریگولر آپ ان تمام قبیلوں پر بددعا کیا ہے کرتے رہے, پورے 5 نمازوں میں, سحر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے آپ ان کے لیے کیا ہے بددعا مستقل کرتے رہتے تھے. اتنا اثر آپ پر. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چند فاصلے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کر دیا. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا کہ ایسا کرنے والے تو آپ بھیجتے, اور یہ آپ کا بھیجنا کس قدر قساوت پر مبنی ہوتا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح کے خیالات رکھتے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جو شخص یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے, جو آدمی یہ بات بیان کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے, تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس لیے اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص, امام طبری نے کہا کہ وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ بِالْأَشْيَاءِ جَاهِلًا فَكَيْفَ يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْقِلُ شَيْئًا الْبَتَّةَ مِنْ وَثَنٍ وَصَنَمٍ. کہ کیسے ایسے لوگوں کی عبادت کی جا سکتی ہے جو چیزوں کو جانتا ہی نہ, کیسے ایسے لوگوں کی عبادت کی جا سکتی ہے جو جانتا ہی نہ. آپ اور ہم اور فلاں فلاں جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں, ان کو اپنے بارے میں معلوم نہیں, چاہے جائے کہ وہ آپ کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کی عبادت کی جائے جو چیزوں کو جانتے نہیں ہو, جو اشیاء سے جاہل ہو, معلوم ہی نہ ان کو کہ کل کیا ہونے والا, پرسوں کیا ہونے والا, کیا بہتر ہے کیا غلط ہے, جو جانتی نہ. ایک ایسی ذات کو چھوڑ کر کے جس کے علم سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو, ایسے لوگوں کو پکارا جائے جو اپنے بارے میں بھی نہ جانتے ہو کہ کیا ہونے والا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے قرآن کے اندر, آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کو جانتا تو میں اپنے لیے بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان کبھی چھوٹا ہی نہیں, پہنچتا ہی نہیں کوئی نقصان. تو آپ دیکھیے کتنی پیاری بات امام طبری نے ذکر کی ہے کہ کیسے کوئی آدمی ایسے لوگوں کی عبادت کر سکتا ہے, لمن کان بالاشیاء جاہلا, جو چیزوں سے غافل ہے, معلوم ہی نہیں, اور پھر ایسے لوگوں کی عبادت کی جائے جن میں جان ہی نہ ہو, صنم ہے, حجر ہے, شجر ہے. اس لیے اخلصوا العبادۃ لمن هو محیط بالاشیاء كلها يعلمها لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها. اس لیے خالص اس اللہ کی عبادت کرو جو علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے. یہ
جو ہے 2 حصہ آج سے مکمل ہوا الحمدللہ، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے میں بات مکمل ہو جائے گی۔ تو 7 دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور اگر کسی نے غور کیا ہوگا، اس پہ غور کرے گا تو یہ اندازہ لگے گا کہ 7 دلائل میں سے کوئی بھی اللہ کا پارٹنر قریب قریب نہیں پا سکتا، قریب قریب نہیں پا سکتا۔ ابھی جو آج ذکر کیا گیا ہے علم کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم ہستی ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ 1-2 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ بھی اتنا بھی علم نہیں تھا، اتنا نہیں آپ جان سکے، جبکہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، زیرک انسان تھے کہ یہ مکر اور فریب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں آتا ہے تو آپ فیس ریڈ، چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آپ تو معلوم نہیں ہو سکے جھوٹے یا سچے ہیں، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس اس کا نہیں ہو سکتا، اور آپ کو دھوکہ دے کر کے وہ چلے گئے، دھوکہ دے کر کے چلے گئے، اور جو دھوکہ کھا جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو دھوکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، بڑا دھوکہ، شاید اتنا بڑا دھوکہ لوگوں کو ملے، اتنا بڑا دھوکہ دے کر کے وہ چلے گئے، اور جو دھوکہ کھا جائے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو جب اللہ کے پیغمبر کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو پھر آپ کے بعد کسی اور کی عبادت کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سر یہ 70 لوگ کو جو لے کے جا کے لوگ دھوکے سے مار دیے، کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ نہیں یاد ہے بالضبط مجھے کو۔ اس ٹائم اپنا مسلمانوں کی تعداد کتنا زیادہ تھی یا کم تھی یا نہیں؟ نہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تبھی تو 70 قرہ کو بھیجا گیا، لیکن اس کا بالضبط مجھے تاریخ یاد نہیں ہے۔ مدینے سے بہت دور کے سے آئے تھے، نہیں مدینے آس پاس میں سب قریب قریب کے قبیلے تھے، بہت دور کے نہیں تھے بہت، اور قریب میں ہی جا کر کے بیر معونہ جو تھا وہ مدینے سے قریب تھا، جہاں جا کر کے ان لوگوں نے ذبح کیا تھا، قتل کیا تھا وہ سارے لوگوں کو۔ مسئلہ اس پہ رہیے، وہ تو آئے گا انشاءاللہ سیرت کے بیان میں۔ یہاں پر جو استشہاد ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہی تھا کہ یہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اور آپ نے سلیکٹڈ لوگوں کو کیا ہے ان کے لیے بھیجا تھا، جو قرہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں، قاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا بڑے عالم، ان لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے۔